نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أول بيت وضع للناس صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے امام الانبیاء محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جد ابراہیم علیہ السلام کی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم، ابھی ہم نے قرآن کریم کے چوتھے پارے کی 10ویں رکوع کی 5ویں آیت تلاوت کی سورہ آل عمران. یہ مہینہ ذی الحجہ شریف کا ہے اور آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ. حضرت ابراہیم علیہ نبی صلاۃ التسلیم کی سیرت آپ کئی جمعوں سے سنتے چلے آئے ہیں. آپ نے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ التسلیم کے ذریعے سے جو قربانی پیش کی، آپ نے سماعت فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہتے اور اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی اور اللہ رب العالمین نے اس یادگار کو ذبح عظیم فرمایا. رہتی دنیا تک سارے ایمان والوں کے لیے، سارے مومنوں کے لیے اللہ نے لازم قرار دے دیا ہے چیز. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا گیا تھا کہ آپ جب نمرود کو شکست دے کے آئے تھے تو بیت المقدس سے 17 میل کے فاصلے پر ایک علاقے میں آپ آباد ہوئے تھے حضرت سارہ کے ساتھ. پھر اس مقام کا نام ہی خلیل اللہ پڑ گیا اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑی دولت عطا فرمائی. پہلے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کی بڑی مدد و بڑی تائید کی، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ جبریل جا کے کہہ دو میرے خلیل سے پہاڑ پہ کھڑا ہو جائے اور جہاں تک اس کی نظر جائے وہ سب اس کی ملک ہوگی. تو اللہ رب العالمین اللہ کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. ابراہیم علیہ السلام جب کھڑے ہوئے تمام باغات اور اجناس کھیتی باڑی ساری کے ساری پھل فروٹ کے ساتھ لدے ہوئے مل گئے اور آپ آہستہ آہستہ وہاں کے حکمراں، وہاں کے مالک ہو گئے اور لوگ آپ کے اندر میں ہو گئے، آپ کے ساتھ جڑ گئے، آپ کی رعیت میں داخل ہو گئے. یہاں ملک شام میں ابراہیم علیہ السلام خوشحال ہو گئے اور وہاں جہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے آئے تھے مکہ معظمہ میں، وہاں زمزم شریف تیار ہونے کی بنیاد پر وہاں کی مالکہ حضرت ہاجرہ ہو گئی. یہاں بھی خوشحال، وہاں بھی خوشحال. اب آگے بتانا تھا 7 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی. اس کے بعد میں پھر آپ حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ کے سپرد کر دی اور پھر آپ چلے آئے ملک شام میں جہاں آپ کی ایک اراضی اور ملکیت تھی. سال میں ایک مرتبہ آپ جایا کرتے تھے، وہاں کے حالات، وہاں کے معاملات کو آپ سنتے اور سمجھتے اور پھر واپس چلے آتے بغیر اترے ہوئے اٹھنے سے. یہ بھی آپ جانیے کہ ملک شام سے مکہ معظمہ 1000 میل سے زیادہ ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی. جس اونٹنی پہ ابراہیم علیہ السلام سوار ہوتے وہ دوپہر میں مکہ معظمہ پہنچ جاتی اور شام تک پھر ملک شام میں آ جاتی.
اللہ رب العالمین اس زمین کو اس طرح سے کھینچ دیتا کہ وہ اپنے قدرت سے کہ وہ دن بھر میں واپسی ہو جاتی، جبکہ 1000 میل کا فاصلہ 40 منزل 1.25 مہینے کا راستہ ہے۔ اونٹوں کی سواری منزل ب منزل 40 منزل کا فاصلہ ہے، لیکن دن بھر میں جاتے ہوئے واپس لوٹ آتے۔ بہرحال اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے۔ جب حضرت حاجرہ اپنے بچے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکہ معظمہ میں رہنے لگی، جب 11 سال کی عمر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اسی سن میں حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا، جو حضرت اسود سے متصل اس کے قریب میں مدفون ہوئی، دفن کر دی گئی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پر توجہ کریے۔ اسماعیل علیہ السلام بالکل بے چین ہو گئے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرما لیا کہ اب ماں باپ کا سایہ نہیں، ماں کا تو سایہ مستقل ختم ہو گیا، باپ کا سایہ عارضی ہے، وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے، سال میں ایک عرصے دراز کے بعد باپ کا سایہ اور نگرانی چند لمحے کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح سے وہ بڑی بے چینی انہیں محسوس ہوئی اور چاہا کہ میں مکہ سے نکل جاؤں، سفر کر جاؤں، ہجرت کر جاؤں، لیکن مکہ کے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے۔ اس طرح سے سمجھاتے رہے اور پھر ایک اشراف خاندان سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی، جس سے انہیں اطمینان ہو گیا اور مطمئن ہو گئے۔ اور جبریل علیہ السلام بھی آگے مشورہ دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی رزق شکار کو متعین کیا، جنگلوں میں شکار فرماتے، اکل حلال حاصل کرتے اور گوشت اور زمزم پہ آپ اپنے روزی کا اکتفا فرماتے۔ شدہ آہستہ آہستہ 1 سال گزر گیا یہ معاملہ ہوتے ہوتے۔ پھر جبریل امین ملک شام آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے خلیل، تیرے بیوی حاجرہ کا تو انتقال ہو گیا، سال بھر گزر گیا، 1 سال گزر گیا، حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ جبریل پہلے بتا دیے ہوتے، تم کم سے کم جنازے میں مٹی میں شریک ہو جاتے، شکل تو دیکھ لیتے۔ نہیں، اللہ کی مرضی پر صابر و شاکر تھے۔ یہ تو ہم لوگ کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتے، ایسا نہیں ایسا ہو گیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اور کہہ دیتے کہ جبریل اب آئے بتانے کے لیے، جب شکل بھی دیکھنے نہیں ملا۔ لیکن اللہ کا خلیل صابر و شاکر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی اور مشیت ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد جبریل نے جب خبر دی تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ابراہیم علیہ السلام کی اجازت دی کہ میں مکہ معظمہ جا رہا ہوں، اس طرح کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اجازت دی تھی۔ گھر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں، خاتون نکلتی ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں میری بہو ہی ہے۔ پوچھتے ہیں اسماعیل کہاں ہے؟ تو بڑی غیر ذمہ دارانہ جواب دیتی کہ ہیں کہاں، جنگل میں ہے، شکار کر رہے ہیں، نہ کوئی کچھ کرنا ہے نہ دھرنا ہے۔ اور جب سے میں ان کے گھر میں آئی کبھی چین و سکون نہیں دیکھا، بڑی پریشانی، دقتوں کا ناشکری کے جملے بک رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام شکر گزار بندے ناشکری کب سن سکتے تھے؟ فوراً واپسی کا ارادہ فرمایا اور کہا کہ جب تمہارا خاوند آ جائے تو کہہ دینا ایک بزرگ آئے تھے جو تمہیں سلام کہہ گئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ اس گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدل دیں۔ یہ کہہ کر کے شام کو پھر ابراہیم علیہ السلام تسلیم ملک شام آ گئے۔ جب شام کا وقت ہوا تو اسماعیل علیہ السلام شکار سے جب گھر واپس آتے ہیں تو انہیں اپنے بزرگ باپ کی انوار خلت محسوس ہوئی، کچھ احساس ہوا، تو پوچھنے لگے گھر کوئی آیا تھا؟ کہ آج بزرگ آئے تھے۔ کیا کہہ گئے؟ کہتی ہیں کہ وہ میں نے آپ کو خیریت پوچھے، میں نے جو باتیں سچ سچ کہہ دیا، تو شکار کرتے کوئی لگاؤ ان کو نہیں ہے اور کوئی کاروبار نہیں ہے، دن بھر جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے ساری باتیں ان سے کہہ دی۔ کہا کچھ کہے بھی، کہاں جاتے وقت آپ کو سلام کہہ گئے اور کہا ہے کہ اس گھر کی چوکھٹ کو بدل دیا، ٹھیک نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میرے والد محترم تھے اور چوکھٹ سے مراد تو ہے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ فوراً طلاق دے دیے اور مکہ کے لوگوں نے اسی وقت آ کر کے پھر ایک اشراف خاندان کی صالح لڑکی سے شادی کی اور اسی دن شادی کر دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی دن شادی ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام بڑی چین و سکون سے رہنے لگے۔ پھر اپنا شکار کرتے رہے، وہ شکر گزار بیوی تھی، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اس طرح سے چلتا رہا، 1 سال گزر گیا تو جبریل نے پھر خبر دی کہ اللہ کے خلیل 1 سال گزر گیا ہے
اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر کے اور جب دوسری مرتبہ پھر ادھر آتے ہیں، آواز دیتے خاتون نکلتی ہیں، آپ سمجھ گئے میری بہو ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم السلام پوچھتے تیرے خاوند کہاں گئے؟ کہنے لگے کہ شکار پہ گئے ہیں، آپ تشریف رکھیے، اور لگتا ہے کہ آپ کہیں دور دراز سے آئے ہیں، آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک پتھر رکھتی ہوں کہ آپ بیٹھا دیں اور اسی پتھر پہ آپ قدم رکھیں، آپ کے گرد و غبار کو صاف کر دوں، دھل دوں، آپ کے سر کو دھل دوں۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کام تو میری بیوی حاجرہ کرتی تھی، آج یہ لائق بہو نے بھی اسی کام کو انجام دیا۔ فوراً اٹھنے کو بیٹھایا، پتھر بہو نے رکھا اور پیر اس پہ رکھ کر کے اپنے سارے اعضاء کو، سر اور بازو کو سب کو دھلوایا، اور اس طرح سے پتھر ادھر لے گئے، اس طرف بھی دھل گیا، اور بالوں میں کنگھا کیا اور جو ناشتہ تیار کرا کے ناشتہ دیا، اور کہنے لگے کہ حضور آپ آرام کریں اور اسماعیل علیہ السلام ابھی آتے ہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اترنے کی اجازت نہیں ہے، اور بس تم بتاؤ خیریت کیسی؟ وہ شکر گزار عورت تھی، کہا اللہ کا شکر ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اکل حلال ہم کھاتے ہیں، اور زمزم شریف ہماری ملکیت، ہمیں کس بات کی پرواہ دقت ہے؟ خدا کا بہت بڑا شکر ہے کہ ہم بہت ہی عیش و عشرت میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس میں برکت عطا فرمائے۔ مورخین لکھتے ہیں اور حدیث کریمہ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف پانی اور گوشت پہ اپنا روزی متعین کر لے تو اس کی وہ قوت نہیں رہتی، اس کو دقت محسوس ہوگی، لیکن اگر کوئی زمزم شریف اور گوشت پہ اپنے روزی متعین کر لے، چاہے جتنی زندگی اس کی ہو، تو اس کے اندر غلے کی اجناس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری کمیاں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دعاؤں کا ثمرہ اور اس کا اثر ہے۔ بہرحال اللہ کے خلیل خیریت پوچھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے آپ پھر وہاں سے اپنے بہو کو چھوڑ کر کے فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں کہ میں ادھر کے آرام کروں، میں واپس جا رہا ہوں، اور آج آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بزرگ آئے تھے جو آپ کو پوچھ رہے تھے، آپ کی خیریت پوچھ رہے تھے، اور آپ کو سلام کہہ گئے ہیں، اور کہہ گئے ہیں کہ اس گھر کی چوکٹ کی قدر کریں، عزت کریں، عزت کے لائق۔ بہرحال اللہ کے خلیل واپس چلے گئے، اور جب ابراہیم اسماعیل السلام شام میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں انہیں ہمارے خلت محسوس پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ایک بزرگ آئے تھے، بہت ہی نیک تھے، بہت ہی پرہیزگار تھے، میں ان کی خوبیاں کیا بتاؤں، آئے آپ کو پوچھ رہے تھے، میں نے ان کے ایسے ایسے خدمت کی ہے، اعضاء دھلوائے، ناشتہ دیا، سب کچھ کیا، آرام کرنے میں نے کہا، لیکن آرام کرنے کو تیار نہیں ہوئے اور جانے لگے۔ کہا کچھ کہہ گئے؟ کہاں کہہ گئے ہیں کہ جب اسماعیل تمہارے شوہر آ جائیں تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اس گھر کی، اس چوکٹ کی عزت کرنا، یہ قدر کے لائق ہے۔ اور میں نے کہا خدا کی قسم میرے والدہ بزرگوار تھے اور تمہاری سفارش کر گئے ہیں کہ ان کو ہٹانا نہیں، اب میں تمہیں اپنے سے کبھی الگ نہیں کر سکتا، اور اپنے کے قرب ہی میں رکھوں گا، اپنے ساتھ تمہیں رکھوں گا۔ اس طرح سے سلسلہ ابراہیم علیہ السلام تسلیم اسماعیل کا چلتا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام تسلیم پھر آگے ملک شام، کچھ دن گزر گئے، کچھ زمانہ گزر گیا، تو ایک دن اپنی بیوی سارہ سے کہہ رہے ہیں کہ کئی مرتبہ مجھے مکہ معظمہ جانے کا اتفاق پڑا، کبھی اسماعیل سے ملاقات ہوئی یا زیادہ تر ملاقات ہوئی بھی نہیں، اب اگر تم مجھے اجازت دو کچھ دنوں کے لیے، میں کچھ دنوں وہاں رہ کر کے اپنے دل کو سکون اور راحت دوں، اس طرح کی اجازت مجھے چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اجازت ہے، اب جا کے وہاں کچھ دن رہ لو۔ اور بات یہ ہے کہ جب ملک شام سے اللہ کا خلیل روانہ ہوا، جب مکہ معظمہ پہ پہنچ رہے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام تیر و کمان درست کر رہے ہیں شکار کے لیے، جنگل جانے کے لیے۔ فوراً نظر اٹھتی ہے تو دیکھتے ہیں سامنے ہمارے والد محترم بزرگوار سامنے موجود ہیں، تو وہ خاطر و مدارت کی، بڑے اتفاق سے دعا سلام کیا، گلے ملے، مصافحہ معانقہ کیا، اور وہ کیا جو ہونہار ایک صالح اولاد کو جو اپنے باپ کے لیے کرنا چاہے وہ خدمت انجام دیا، اور لے کر کے گھر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اب تمہارا باپ تمہارے پاس کچھ دنوں تک رہے گا، اب تمہیں فکر نہیں، بے چینی نہیں، تمہارا باپ تمہاری نگرانی کرے گا۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ جبریل امین آ گئے اور کہتے ہیں کہ السلام یقرؤک السلام،
इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, ए इब्राहिम, अल्लाह ताला ने आपको सलाम फरमाया और इरशाद फरमाया कि सबसे पहला घर खाने काबा ने लोगों के लिए सबसे पहला घर खाने काबा तामीर करो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम की हालत तो ये थी, इज़ क़ाला लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ने जब भी किसी काम का हुक्म दिया तो अल्लाह का खलील फौरन तैयार हो गया, बगैर एक लम्हा ताख़ीर किए हुए फौरन खड़े हो गए। जिब्रील अमीन ने कहा कि खलील अभी ठहर जाओ, ये देखो आसमान पे एक बादल का सफ़ेद टुकड़ा बादल का चला रहा है, जहाँ ये रुक जाए इसके छाँव जहाँ तक हो वही खाने काबा के अल्लाह के घर की बुनियाद और उसकी तामीर की जाए। वो बादल टुकड़ा आते हुए एक सुर्ख टीले चाहे जमजम से मुत्तसिल ठहर गया और आवाज़ आई कि इब्राहिम, हमारे घरों की इन्हीं आसारों पर हमारे घरों की बुनियाद और खाने काबा के जो तामीर का काम शुरू करो। फरमाते हैं तफसीर की किताबों में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जगह की सफाई के लिए लग गए। सफाई करते रहे तो वहाँ एक पुरानी संग बुनियाद, बहुत मजबूत बुनियाद मिली, जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बुनियाद वहाँ भरी हुई मिल गई, जिसपे कभी बैतुल मामूर था, लेकिन तूफान नूह के खौफ की वजह से अल्लाह ताला ने उस बैतुल मामूर को उठा लिया था, लेकिन बुनियादें उसकी मौजूद थी। उसकी सफाई में लग गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों सफाई करने जिब्रील अमीन में शामिल हो गए। देखते ही देखते फारान, अबू कबीस और मुख्तलिफ जगहों के पत्थर आना शुरू हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर करना जब शुरू किया, कुछ बुलंदियों पे पहुंचे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे बेटे कोई ऐसा पत्थर लेकर के आओ जिसमें मैं खड़ा होकर के इसकी बुलंदियों को तय कर सकूं। अल्लाह का खलील हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम करीब के पहाड़ जबल अबू कबीस पे जाते हैं कि कोई ऐसा पत्थर लाओ जिसपे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर के तामीर काबा कर सकें। जब वहाँ पहाड़ पर पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए और फरमाया कि ए इस्माइल, मैं तुम्हें दो पत्थर देता हूँ जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लेकर के आए थे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तूफान नूह के खौफ की वजह से पहाड़ों में छिपा दिया था, जिसका इल्म मुझे है। तो जिब्रील अमीन ने वहाँ से दो पत्थर दिए, एक का नाम हजर अस्वद और दूसरे का नाम मकाम इब्राहिम। हजर अस्वद वो पत्थर है जो खाने काबा में लगा हुआ है, जिसके छूने से लोगों की गुनाहें सब होती हैं। हदीसों में आता है कि यह पत्थर जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफ़ेद था, ये लोगों के गुनाहों को खींचने और मस करने की वजह से, सटने की वजह से ये पत्थर काला हो गया, अस्वद हो गया। और दूसरे पत्थर का नाम मकाम इब्राहिम है, जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होते थे। वो खुद बखुद ऊंचा होता, खिसकता, जैसी ज़रूरत महसूस होती वो बैठ का काम देता रहता। अरे फरमाते यह हैं कि 25 दिन में खाने काबा मुकम्मल कर लिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को मुकम्मल कर लिया, बना लिया। जब बन के तैयार हो गया तो अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह बहुत अजीम काम तूने मुझसे लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, जिब्रील जाओ और मेरे खलील से कह दो वो अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन वाला कुल्ले ज़ामिर यातीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीर। 17वां पारा है, चौथा रुकू है और दूसरी आयत है सूरह हज की। इरशाद फरमाया कि वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन, ए इब्राहिम लोगों के लिए आसान दो कि लोग हमारे मुकद्दस घर की ज़ियारत के लिए पैदल और सवारियों पे हज के दिनों में आने शुरू हो जाए। लोग आने लगे। अल्लाह का खलील कहता है, परवरदिगार मेरी छोटी सी आवाज़ और कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी जो लोग सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए, इब्राहिम मेरे हुक्म की तामील कर, आवाज़ लगाना तेरा काम है, आवाज़ लोगों तक पहुँचाना है मेरा काम है, तेरी जिम्मेदारी नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्रील के मशवरे से जबल अबू कबीस का जो पहाड़ था उसी पहाड़ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम, खलीलुल्लाह, ज़बीहुल्लाह और जिब्रील अमीन तीनों लोग वहाँ पहुँच गए। उस पत्थर पे कदम रखा तो बहुत बुलंद हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। वहाँ से
ابراہیم علیہ السلام جب آواز لگاتے ہیں، جسے قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اے لوگوں اللہ کے مقبرہ گھر کے طواف کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سامنے مثل دسترخوان طعام، کہ پوری قیامت تک کے ساری ارواح کو اللہ نے جمع کر دیا، ساری روحیں وہاں موجود، اور اللہم لبیک کی آواز آ رہی۔ ضمنی طور سے ایک بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت عرب میں اتنی آبادی نہیں، لیکن جب ابراہیم علیہ التسلیم نے اللہم لبیک کی آواز اور آواز لگائی کہ اللہ گھر کے طواف کے لیے، تو پوری عرب کی وادی لبیک کی صدا سے گونج رہی تھی، پوری عرب کی وادی میں گونج پیدا ہو گیا تھا لبیک کی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اتنی ہی مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ نہ جانے کتنی دولت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کی زیارت نہیں ہو پاتی، اور یوں ہی آدمی آنکھیں بند کر لیتا، اور نہ جانے کتنے ایسے محتاج جو بھیک مانگتے ہیں وہ بھی حج کرائے۔ اب ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی ایک ملاقاتی تھے، بتا رہے تھے وہ بھیک مانگتا تھا، 2 مرتبہ حج کر کے آیا۔ کہتا میرا لگاؤ ہے، لگاؤ کیا ایسا سبب بنتا گیا کہ وہ 2 مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کیا، اس کا لگاؤ تھا۔ تو جس کی روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ اتنی مرتبہ وہ حج کرنے جائے گا اور اس کی حج ہوگی۔ اس طرح سے فرماتی یہ ہے کہ آواز لگائی جب مکمل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار اعلیٰ، ہم نے یہ بھی آواز لگا دی، یہ بھی صدا لگا دیا، مکمل ہو گیا، اب تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ سارا کام مکمل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے سدرہ کے مکی جبریل امین کو پھر بھیجا، ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ قرآن کریم سورہ توبہ 10واں پارہ ہے، سورہ توبہ کی تیسری رکوع کی تیسری آیت ہے، تیسرے رکوع کی تیسری آیت ہے سورہ توبہ کی۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اے ابراہیم خانہ کعبہ بنا کے تم سمجھتے ہو ہم نے بہت بڑا کام کیا؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبہ معظمہ بنا دینا بہت اونچا کام ہم نے کر دیا؟ اللہ کے نزدیک تو سب سے بڑا اور سب سے اونچا کام تو یہ ہے کہ کمن آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھے اور ہماری توحید پھیلانے میں محنتیں کریں۔ تو لا یستوون تو یہدون فی سبیل اللہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ الگ چیز ہے، اس سے زیادہ افضل کام یہ ہے وہ یوم الآخر، اللہ پہ ایمان رکھنا اور قیامت پہ ایمان رکھنا، اللہ پہ ایمان رکھنا اور قیامت پہ یقین کامل رکھنا اور ہماری توحید پھیلانا، یہ زیادہ اہم ہے وہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے۔ اور پھر جبریل امین کہتے ہیں کہ اے لوگوں خانہ کعبہ اور زمزم شریف پلانے سے زیادہ افضل کام تو یہ ہے کہ کسی محتاج اور کسی ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا۔ جبریل کہتے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا اور ضرورت مندوں کی ضرورت پہ کھڑا ہو جانا، یہ کام کعبہ کی تعمیر سے افضل اور ضروری ہے۔ جبریل کہتے ہیں اس سے زیادہ افضل اور ضروری ہے۔ بتانا یہ تھا کہ اب ہر آدمی خانہ کعبہ تو بنانے جائے گا نہیں، اب اس کے عوض میں افضل کام اس کا ہے کہ خانہ کعبہ بھرنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت اور اللہ پہ ایمان رکھنا، قیامت دن پہ ایمان کامل، اس کی محنتیں لوگوں کو کرے، لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اس پہ محنت آدمی کرے تاکہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اپنے وہ تعلیم دلوں کو منور و مچلہ کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کے بعد اپنے مقدس گھر کی تعمیر کا کام انجام دلوایا کہ خانہ کعبہ ہمارا مقدس گھر بناؤ تاکہ لوگ اس کی زیارت کے لیے دور دراز ملکوں سے جائیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی غریب کو کھلانے دیتے تھے،
کیونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے اس واضح کی طرف نہ جا کر کے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور ایمان کامل اور اس کے احکامات لوگوں تک پہنچاؤ، اس پہ محنتیں کریں تو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تیار کر کے اور حاجیوں کے لیے پانی کو تیار کر کے کیا، وہ قیامت پہ یقین رکھنا، ایمان کامل رکھنا اور اللہ پہ ایمان رکھنا اور اس کی توحید کا ذکر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ اصل چیز جو ہمارے بیچ میں اللہ نے چھوڑ رکھی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو تعلیم دی، جس کو قرآن نے کہا کہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تو اللہ پہ یقین اور قیامت پہ یقین اور پھر اس کی وحدانیت لوگوں تک پہنچانا، اس پہ محنتیں کرنا۔ اب ہم مولا تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب کریم ہم سبوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کے اندر یہ توفیق دے کہ ہم اللہ رب العالمین کے وحدانیت لوگوں تک پہنچائیں، تو اس پہ محنت کریں کہ اللہ بھی یقین کامل رکھیں۔ ایک اعلان آپ کے بیچ یہ ہے، ہمارے ایک مقتدی ہیں جو راج محمد نام کے تھے، راج محمد عرف راجہ، ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور بہت مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ آپ سبھی لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو اور ان کی طرح جتنے بھی لوگ بیمار و پریشان حال مشکلات میں ہاسپٹلوں میں ہوں، اللہ رب العالمین ان سبوں کو صحت و عافیت دے اور اپنا فضل ان کے ساتھ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سارے بیماروں کو صحت و عافیت دے، آمین ثم آمین، بجائے سے